اس ارتقائی منازل میں یا یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کی روح سے جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے، وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مستقر و مستعود، دو لفظ ہیں قرآن کے، ایک منزل میں وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے، پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آ چکی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے، ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ورنہ میں آج کی جو سائنس کی کے انکشافات ہیں ان کی روح سے میں عرض کرتا، میری کتابوں میں یہ ہے سلسلہ ارتقاء لکھا ہوا، قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ ملتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جو نو بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتی ہے، رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ جاتی۔ یہ اس رک جانا جو ہے کسی مقام کے اوپر، قرآن نے اس کو جہیم کہا ہے نا، جہنم کے لیے یہ لفظ ہے، کسی ایک مقام پہ رک جانا، آگے نہ بڑھ سکنا۔ اور دوسری وہ ہیں جو صلاحیت پیدا کرتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کہا یہ تو طبعی زندگی کی بات ہوئی، فزیکل لائف کی بات ہوئی۔ یہی زندگی جو ہے، یہی جو قانون ہے ارتقاء کا، انسانوں کی زندگی کے اندر بھی یہ کار فرما ہے۔ پھر یہ ٹھیک ہے کہ شکل تو انسان کی پیدا ہو گئی، لیکن انسان اور انسان میں وہ غاروں میں رہنے والا بھی انسان ہی تھا۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ انسان کہنے کو اسے بھی انسان ہی کہا جائے گا، بشر ہی کہا جائے گا۔ وہ جو غاروں میں رہنے والا افریقہ اور آسٹریلیا کے اوریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے، وہ پریمیٹیو، وہ اور چاند پہ جانے والا، دونوں انسان ہی کہلائیں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے۔ یہ جو چیز ہے آگے بڑھتے چلے جانے والی، میں نے عرض کیا کہ یہ صرف فزیکل لائف کی بات میں کر رہا ہوں، انسانیت کی جو بات ہے اس میں بھی آپ دیکھیے قرآن اس کے لیے بھی ارتقائی منازل کا کہہ رہا ہے کہ صحیح نظام کے اندر صحیح انداز کی جو زندگی ہے، قرآن کے قوانین کے مطابق مستقل اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے، اس سے انسانیت، اب میں لفظ انسان کی بجائے انسانیت کہوں گا، اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ غلط نظام ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور کچھ عرصہ تک رکی رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا کہ زندگی نے ارتقائی منازل طے کرنی ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اس شاہراہ کے اوپر زندگی چلی جائے گی تو یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسا نہ ہوگا، رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب ٹکراؤ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے اور کہا ہے نذیرن للبشر، پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک مقام ہے سوچنے کا، آگہی کا، وارن کا۔ کاہے کے لیے؟ عزیزان مان اگر نسخے ہیں تو دیکھیے سامنے، میں عرض کروں گا، قرآن یوں سمجھ آتا ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ اس لیے ہے کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھنے کے لیے وہ آگے بڑھ جائے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہ پیچھے رہ جائے۔ ساری بات یہ ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا، پیچھے رہنا چاہتا ہے، پیچھے رہ جائے۔ یہ تو تعلیم یہ ہے، یہ نظام یہ ہے، یہ وہ سزا کا اور عذاب کا اور جہنم کی آگ کا، وہ ساری چیزیں مجازی ہیں جی کہا گیا ہے۔ بات ساری یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جہنم کے لفظ کے تو معنی ہیں وہ جگہ جہاں انسانیت کو جلایا جائے، وہ تو جہنم ہے۔ ہوتا کیا ہے وہاں؟ جہیم کا لفظ اس کے لیے آیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا کسی مقام کے اوپر، وہ یہی تو وہ کہہ رہا ہے۔ اب جو
آگے بڑھنا ہے السابقون السابقون. قرآن میں دوسرے مقامات پہ اب آپ دیکھیں گے اسی کے لیے الفاظ اور آئیں گے، آگے بڑھنے والے، پیچھے رہ جانے والے. بات ہی ساری یہ ہے. یہاں آپ دیکھیے دنیا کی مختلف اقوام میں جن کو آپ یہ سپر پاور، جن کو آپ بڑی طاقتیں کہتے ہیں، کیا ہے؟ آگے بڑھ گئی ہیں نا دوسروں کے مقابلے میں. یہ پیچھے رہ جانے والی ہے نا. ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ، ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ جو ان کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ آگے بڑھ گئے ہوئے، پیچھے رہ جانے والے. تو عزیزان من، یہ تو بڑا محسوس سا معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ قرآن کے میزان کی روح سے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس مقام کے اوپر ہیں. اگر تو یعنی یہاں اقوام عالم میں ہی اپنا مقام دیکھ لیں کہ ان کی صف میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی روح سے نظام ہمارا صحیح صالح نہیں ہے. صالح تو کہیں گے اسے جو صلاحیت پیدا کر دے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی. آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم صحیح نظام کے اوپر ہیں. وہ انسانیت کا معیار تو بہت آگے جا کے آتا ہے. وہ تو جو بشریت کا مقام ہے صرف فزیکل لائف کا، ہم تو اس میں بھی دنیا میں پیچھے سے پیچھے کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. سر اسم کا ترجمہ ہمارے ہاں گناہ کر دیا، بات ہی سمجھ میں نہ آئی کہ کیا بات ہے. اسم کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو انسان کو تھکا دے اس طرح سے کہ وہ باقی صف کے ساتھ چل نہ سکے. یہ وہ اونٹنی جو کمزوری کی ناتوانی کی وجہ سے باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کو کہتے تھے ناقہ آزما. یہ بات تو پیچھے رہ جانے اور آگے بڑھنے کی، طبی زندگی کے اندر بھی، اور پھر طبی زندگی کے ساتھ انسانیت کی زندگی جو ہے اس میں بھی. باقی جو ہم اس وقت مقابلہ کرتے ہیں وہ تو طبی زندگی ہے کہ وہ تو چاند پہ بھی چلے گئے، سوار ہو گئے سب، ان کا کیا. ہمارے ہاں ریل گاڑی سے ہی وقت پہ نہیں چلتی، طبی زندگی ہے. اور انسانیت کی زندگی کا تو اب مثال کہاں دیں ہم کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ابھی بات آ جاتی ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. عظیم آتا ہے، دین کا پورا ملخص ہے. جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے. یہ کوئی باہر سے ملی ہوئی سزا نہیں ہے، یہ تو روش زندگی کا لازمی نتیجہ ہے. اور آگے ہے پھر دوسرا لفظ کلو نفس بما کسبت رہینۃ. ہر فرد، اب وہ قوم کی افراد سے ہی عبارت ہوتی ہے نا، ہر فرد جو ہے اپنے اپنے اعمال کے ہاتھوں ایک لفظ لیا ہے، اس میں رہن رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے رہن رکھنے کی. کوئی شے جو رہن رکھ دی جاتی ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، وہ اس کے پاس رہتی ہے، جکڑی ہوئی رہتی ہے، قبضے میں رہتی ہے دوسرے کے. ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، ہل ہی نہیں سکتا. آگے کیا بڑھے گا؟